بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ ایک عیسائی لڑکی تھی، دبئی کی کسی کمپنی میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر امایا کو اس کی طبیعت ناسازی کا پتہ چلا تو وہ فوراً اس کی طبیعت کی خبر لینے چلی آئی تھی، جہاں انہوں نے نہ صرف اس لڑکی کا بہترین علاج کیا بلکہ اس کے صحت یاب ہونے تک وہیں قیام کیا۔ میں نے ڈاکٹر امایا حور سے اس لڑکی کے ساتھ رشتے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فقط انسانیت کا رشتہ بتایا۔ آپ بھی سنیے ڈاکٹر صاحبہ کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام ڈاکٹر امایا حور ہے۔ میرا تعلق پاکستان میں جنوبی پنجاب سے ہے۔ میں دبئی کے معروف ہسپتال میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہی ہوں۔ آج میں ڈیوٹی پر موجود تھی کہ مجھے پتہ چلا مناہل کی صحت خراب ہے، تو میں نے ہسپتال سے ایمرجنسی چھٹی لی اور مناہل کی رہائش گاہ پہنچی۔ مناہل مذہباً عیسائی لڑکی تھی اور مناہل کی خاطر میرا چھٹی لینا میرے ساتھی پاکستانی کولیگز کو حیران کر گیا تھا۔ مناہل کے صحت یاب ہونے تک میں نے وہیں قیام کیا اور اس کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ وہیں سے ڈیوٹی پر آتی اور پھر واپس اسی کی رہائش گاہ پر چلی جاتی۔ میرے تمام تر کولیگز کو میرے اور مناہل کے عشرے اور تعلق کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا۔ ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ سوچا باقی لوگوں کو بھی بتا دوں، شاید کوئی انسان سمجھ جائے کہ مذہب انسانیت سے بالاتر نہیں ہوتا، بلکہ مذہب خاص کر اسلام ہے ہی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ مناہل مسیح سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، ہم دونوں ایک ہی گاؤں کی رہنے والی ہیں۔ میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی۔ میری ماں جو کہ فقط 26 سال کی تھی، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماں کو میرے ددیال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصہ ماموں نے ہمیں رکھا، مگر جب ماموں کی شادی ہو گئی تو انہوں نے بھی نگاہیں پھیر لی اور مجھے میری ماں سمیت گھر سے نکال باہر کیا۔ جب ددیال اور ننیال کے در سے ٹکرائے گئے تو ہم دونوں ماں بیٹیوں کے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میری ماں نماز عشاء کے بعد مجھے لے کر مسجد کے بیرونی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جاڑے کے سخت سردی کے موسم میں ہر طرف ہو کا عالم چھایا تھا۔ تب مناہل کی ماں کسی کے گھر سے کام کر کے واپس آ رہی تھی۔ اس نے میری ماں سے یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو اس سے پہلے کہ میری ماں کی زبان سے الفاظ نکلتے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور حلق سے ہچکیاں نکلنے لگیں۔ آنٹی رفت، مناہل کی ماں نے بنا الفاظ کے آنسو اور ہچکیوں سے بیان کیے گئے دکھ کو سمجھ لیا اور مجھے بسم اللہ پڑھ کر میری ماں کی گود سے اٹھا لیا اور ہم دونوں ماں بیٹیوں کو اپنے گھر لے گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آنٹی رفت بھلے ہی مذہباً عیسائی تھی، مگر وہ جب بھی مجھے ہاتھ لگاتی تھی ان کے منہ سے بسم اللہ ضرور نکلتا تھا۔ وہ کہیں سے میری ماں کے لیے کپڑے کی جائے نماز اور قرآن پاک بھی مانگ کر لائی تھی۔ آنٹی رفت کا شوہر بھی فوت ہو چکا تھا۔ ان کی ایک بیٹی مناہل تھی جو فقط چند ماہ کی تھی۔ اپنی معصوم بچی کو وہ بہن کے حوالے کر کے رزق حلال کمانے جاتی تھی اور در در پھرنے کے بعد گھروں سے بچا کچا کھانا لے آتی تھی، جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتی اور پھر اس خوراک سے دودھ کی شکل میں مناہل بہنا اپنا پیٹ بھرتی۔ آنٹی رفت نے کہیں سے ادھار پیسے پکڑ کر میری ماں کو دیے اور کہا مجھے تنخواہ مل گئی ہے، ان پیسوں سے آپ گھر کے کھانے پینے کا سامان اور برتن لے لیں۔ ساتھ ہی آنٹی رفت نے ہم دونوں ماں بیٹیوں کو الگ کمرہ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس کمرے میں نہیں آئیں گی، یہاں ہم لوگ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار اور عبادت کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد آنٹی رفت کے ذریعے ہی میری ماں نے بھی چند گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور یوں آنٹی رفت کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میری ماں مجھے صبح اسکول بھیج کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی اور واپسی پر چھٹی ٹائم مجھے ساتھ لے کر گھر آ جاتی۔ اس کے بعد سارا دن میری ماں میرے ساتھ وقت گزارتی۔ آنٹی رفت لوگوں کے گھروں سے بچا کچا کھانا لے آتی، وہ خود کھاتی اور اپنی کمائی میں سے کچھ میری ماں کو دے دیتی اور کہتی ہمیں کھانے پینے کے لیے بہت کم چیزیں خریدنی پڑتی ہیں، آپ کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اس لیے آپ یہ پیسے رکھ لیں۔ رمضان کا پورا مہینہ جتنے گھروں میں میری ماں کام کرتی تھی
ان سب گھروں کا کام بھی آنٹی رفت سنبھالتی اور میری ماں کو عبادت کرنے اور سکون سے روزہ رکھنے کا موقع دیتی۔ میرے ساتھ ساتھ اب مناحل بھی اسکول جانے لگی۔ میری اور مناحل کی دوستی بڑھتی گئی۔ ہم دونوں میں کبھی بھی مذہب آڑے نہ آیا، بلکہ مناحل تو میرے ساتھ مل کر عید بھی منا لیتی تھی۔ جیسے جیسے تعلیم کے اخراجات بڑھتے گئے، ہماری ماؤں کے کام کرنے کا دورانیہ بھی بڑھتا گیا۔ اب اکثر آنٹی رفت رات کو لیٹ آنے لگیں۔ ایک بار آنٹی رفت رات 10 بجے گھر سے نکلی تو تجسس کے مارے میں بھی ان کے پیچھے نکل گئی۔ اس رات آنٹی رفت نے ایک وڈیرے کے ٹوائلٹ کے گٹر سے غلاظت نکال کر باہر ڈالی اور واپس آ گئی۔ دوسری شام کو آنٹی رفت نے میری ماں کو 3000 روپے دیے اور کہا، یہ امایا کو عید کا جوڑا لے دینا۔ آنٹی رفت کی گٹر صاف کرنے والی بات میری ماں کو معلوم نہیں تھی، مگر ایک دن میں نے جب آنٹی رفت کو گلے لگایا تو انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا اور بتایا کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں، اس لیے میں انہیں گلے نہ لگاؤں، کیونکہ مجھے اور میری ماں کو نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس دن پہلی بار میں سر سجدے میں رکھ کر آنٹی رفت کے لیے اللہ تعالیٰ سے راہ ہدایت مانگ رہی تھی، اور مجھے حیرت تھی کہ میری دعا کے کچھ ہی عرصہ بعد رفت آنٹی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مناحل نے مذہب میں تبدیلی کے لیے کچھ وقت مانگا تھا، مگر اسی دوران آنٹی رفت ٹریفک حادثے میں چل بسی، تو بعد میں چاہ کر بھی میں مناحل کو راہ ہدایت کی طرف نہ بلا سکی۔ مجھے میری محنت کے عوض اسکالرشپ پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ملا، جبکہ اس سے 3 سال ہی مناحل کو بھی اسکالرشپ پر ہیلے کالج لاہور میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی فیلڈ میں داخلہ مل گیا۔ ہم دونوں پڑھائی میں نمایاں رہی، مگر افسوس میری ڈاکٹر کی ڈگری مکمل ہونے سے پہلے ہی میری ماں چل بسی۔ میری ماں کی موت پر مناحل نے مجھے گلے لگا کر تسلی دی تھی، گو کہ میری ماں کی موت پر میرے ددیال اور ننیال سب شامل تھے، مگر مجھے مناحل کے کندھے سے لگ کر جتنا سکون ملا تھا اتنا کسی اور سے لگ کر نہیں۔ میری ماں کی موت کے بعد مجھے ننیال اور ددیال دونوں رشتہ داروں نے اپنے گھروں میں لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ تمہاری ماں نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر ایمان خراب کر لیا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میری پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ بھی مانگا، مگر میں نے منع کر دیا اور بتایا کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر میری ماں کا ایمان خراب نہیں، مضبوط ہوا، اور الحمدللہ میرا ایمان بھی مضبوط ہے۔ میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہی دبئی کے ہاسپٹل کے لیے سلیکٹ ہو گئی، اور مناحل کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے بھی یہاں بلا لیا۔ آج ہم دونوں یہاں عزت سے رہ رہی ہیں۔ میں یہاں کے مقامی لڑکے سے شادی کر چکی ہوں، اور آج جب مجھے مناحل کی بیماری کا پتہ چلا تو مجھے میری ماں کا حکم یاد آ گیا۔ میری ماں نے مرتے وقت کہا تھا، بیٹا اگر تم قبر میں بھی ہوئی اور تم پر تمہارا اختیار ہوا تو مناحل کو جہاں تمہاری ضرورت ہوئی مناحل کے پکارنے سے پہلے پہنچنا۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جتنا ہو سکے انسانیت کو مذہب میں لانا، انسانیت میں مذہب کو مت لانا، اور ہمارا اسلام تو ہمیں درس ہی انسانیت کا دیتا ہے۔ اس لیے آج جیسے ہی مجھے مناحل کا پتہ چلا تو میں فوراً اس کے پاس پہنچی، اس کی تیمارداری کی، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گئی۔ آج مناحل نے میری قبول اسلام کی دی گئی دعوت بھی قبول کر لی، اور اپنی ماں کی موت کے بعد پہلی بار مناحل روئی ہے، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھی، مگر اب وہ سنبھل چکی ہے۔ اب میں مناحل کو تھوڑا تھوڑا مذہب سکھا رہی ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ مناحل کی ماں کے قبول اسلام کو میری ماں کے لیے اور مناحل کے قبول اسلام کو میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔